بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کل یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، لیکن آج تراویح کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی گئی تو دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ آج سورہ کہف کے تعلق سے اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آ جائیں۔ رہی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کی تو انشاءاللہ کسی اور مجلس میں وہ آ جائیں گے۔ سورہ کہف، حدیث میں اس سورت کے بہت فضائل آئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور انہی صحابی سے ایک دوسری روایت ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اگر یہ کہا جائے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیتیں جو یاد کر لے یعنی کل 20 آیتیں یاد کر لے تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس امت پر جو فتنے آئیں گے ان میں جو بڑے فتنے ہیں ان بڑے فتنوں میں سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ انشاءاللہ دجال کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، لیکن آج تو یہ سمجھیے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ سورت لے کر نازل ہوئے تو اس وقت ان کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک فتنوں سے محفوظ رہے گا۔
اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتے ہیں جو اس کے پیر سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور یہ نور اس کو اس دن کام آئے گا جب پل صراط پر اللہ تعالیٰ چلنے کا حکم دیں گے اور اندھیرا ہوگا، تو وہاں جو روشنیاں ایمان والوں کو تقسیم ہوں گی، انہی روشنیوں میں سے ایک روشنی یہ سورہ کہف کی بھی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی ہدایت دیتے ہیں کہ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کر لو۔ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا اور مکہ والوں نے اس کی مخالفت شروع کی، تو مکہ والے ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہمارے ہاتھ آئے جس کے بہانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کو مل جائے یا آپ کو جھٹلانے کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی ترکیبیں سوچتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ والوں نے اپنے 2 سرداروں کو مدینہ بھیجا۔ ان کو معلوم تھا کہ مدینہ میں یہودی رہتے ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور وہ اہل علم ہیں۔ 2 سرداروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ یہودیوں سے کچھ ایسے سوالات معلوم کر کے آئیں کہ ان سوالوں کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں، اور جب وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہمیں مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ تو مکہ کے 2 سردار نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ دونوں مدینہ آئے، یہودیوں سے ملے اور ان کے سامنے پوری صورتحال رکھی۔ تو یہودیوں نے کہا ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، یہ تینوں سوال جا کر ان سے پوچھو، اگر ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر جواب نہیں دے سکے تو سمجھ جانا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ کہا آپ جا کر ان سے یہ پوچھو کہ ان چند نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو غار میں جا کر روپوش ہو گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو، اور ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق اور مغرب کا پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرا سوال ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ تینوں سوال ان دونوں نے آ کر اپنے ساتھیوں کو بتائے، تو سب لوگ جمع ہو کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ آپ نے ان سے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے کل میں ان تینوں کا جواب دوں گا، اس امید پر کہ اللہ وحی بھیجیں گے اور وحی کے ذریعے مجھے مطلع کر دیں گے اور میں ان تینوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، بس اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ دوسرے دن آپ وحی کے انتظار میں ہیں، جبریل نہیں آئے، وحی رک گئی، اور مکہ کے سردار آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے۔ اگلے دن بھی وحی نہیں آئی، اس سے اگلے دن بھی وحی نہیں آئی، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب تو پھر کیا تھا، پورے مکے میں آپ کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ قریش مکہ کی ہر مجلس میں یہی تذکرہ کہ ہمارے سوالوں کا جواب آپ دے نہیں سکے،
15 دن کے بعد پھر جبریل امین تشریف لائے اور یہ پوری صورت لے کر کے آئے، اور اس صورت میں ان سوالوں کا جواب دیا گیا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ کہا گیا، آپ کو ہدایت دی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں کل ایسا کروں گا، ہاں اللہ کی مشیت پر اسے ڈال دو، اگر اللہ چاہے گا تو میں ایسا کروں۔ یہ اچھا، اور اس آیت سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، ہمارے یہاں جو انشاءاللہ کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ کا استعمال ہم لوگ اس موقع پر کرتے ہیں جب کسی کام کو نہ کرنے کا ارادہ ہو یا کرنے اور نہ کرنے کے درمیان ارادہ ڈاواں ڈول ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ، اور اگر پکا ارادہ ہے کرنے کا تو پھر انشاءاللہ کی ضرورت کیا ہے، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اور دوسری ایک بات علماء نے اور بھی لکھی ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ یا وعدہ کرو تو بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ بعد میں کہو، یعنی اس طرح کہو میں کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ، یہ ادب بتایا گیا، میں کل یہ کام کروں گا یعنی میرا پختہ ارادہ ہے، مکمل عزم ہے، لیکن میرا یہ عزم کیا اور میرا ارادہ کیا، میرے ارادوں کی حقیقت کیا اور میری حقیقت کیا، اگر اللہ چاہے گا۔ لیکن ہم نے تو انشاءاللہ کو اپنے بچاؤ کے لیے ایک بہانہ بنا لیا۔ اس سلسلے کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، ایک آدمی کو بیل کی ضرورت تھی، اسے بازار سے بیل خریدنا تھا، وہ نکلا گھر سے اور جیب میں پیسے رکھ کے نکلا، راستے میں اس کا ایک ساتھی ملا، اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھی بازار جا رہا ہوں، بیل خریدنا ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی بیل خریدنے جا رہے ہو، اتنا بڑا ارادہ لے کر جا رہے ہو، انشاءاللہ تو کہہ لو۔ اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ارے بیل بازار میں ہے اور پیسہ جیب میں ہے، جاؤں گا اور بیل خرید لوں گا، اس میں انشاءاللہ کہاں سے آ گیا درمیان میں۔ وہ خاموش ہو گیا، یہ بازار گیا۔ اب بیل بازار میں جب گیا خوب بھیڑ تھی، ایک جیب کترے نے اپنا کام کر دیا، جیب کٹ گئی، سارا پیسہ جاتا رہا۔ بیل دیکھا، اس کی قیمت طے کی، اور جب پیسہ دینا ہوا جیب میں ہاتھ ڈالا تو آر پار ہو گیا۔ اب وہ بیل والا کہتا ہے بھائی کیا ہوا، پیسے دیجئے۔ تو کہتا ہے کہ بھائی میں گھر سے چلا تھا انشاءاللہ، تو جیب میں پیسہ ڈال کے چلا تھا انشاءاللہ، لیکن یہاں آیا تو جیب ہی کٹ گئی انشاءاللہ، اب گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ تو پیسے لے کر آؤں گا انشاءاللہ، پھر بیل خریدوں گا انشاءاللہ۔ اب وہاں سے واپس ہوا تو پھر وہی آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے پوچھا کیوں بھائی خالی ہاتھ آ رہے ہو، کیا ہوا، بیل نہیں لیا؟ کہا انشاءاللہ بازار گیا تو انشاءاللہ جیب کٹ گیا، اب انشاءاللہ گھر جاؤں گا انشاءاللہ پیسے لے کر آؤں گا انشاءاللہ بیل خریدوں گا۔ تو ہمارے انشاءاللہ کا حال یہ ہو گیا۔ جب کہا جاتا ہے بھائی 3 دن میں نام لکھاؤ چلو گے، تو کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی نہیں جانا ہوتا تو کہتے ہیں انشاءاللہ، سمجھے؟ تو انشاءاللہ کا اتنا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور پھر اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ ان کا سادہ سا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے
آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ جو درمیانی زمانہ ہے تقریباً 600 سال کا، ان 600 سالوں میں دین حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام دقیانوس تھا، بت پرست اور مشرک تھا، اور بت پرستی کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت وہ حکومت کے ڈنڈے سے کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے ان کو سزائیں دیتا تھا۔ سال میں ان کا ایک میلہ ہوتا تھا، وہ میلے میں جاتے تھے اور پھر اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے ان پر چڑھاتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع آیا، پوری قوم شہر سے باہر میلے میں گئی، تو اس میلے میں چند نوجوان تھے، انہوں نے جب بت پرستی کے یہ مظاہر دیکھے، ان کی سمجھ میں بات یہ آئی کہ پیدا تو کیا ہے ہم کو اللہ نے، آسمان کو بنایا اللہ نے، زمین کو بنایا اللہ نے، ہمیں سب کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف، اور ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے ان بتوں کے سامنے وہ سجدہ کرتی ہے۔ تو اس میں سے ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ خاموشی سے مجمع سے نکلا اور دور ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسی طرح کا ایک نوجوان اور مجمع سے نکلا اور آ کر بیٹھ گیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، پھر چھٹا آیا، پھر ساتواں آیا۔ یہ 7 نوجوان آئے، اب ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ڈر ہے کہ ہم نے اپنے دل میں جو ایمان چھپا رکھا ہے کہیں اس کی خبر نہ ہو جائے ساتھی کو۔ لیکن آخر کب تک خاموش بیٹھے رہتے؟ جب گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ سب ایمان والے ہیں اور سب بت پرستی سے بیدار ہیں اور شرک کے اس مظاہر سے انہیں نفرت ہے۔ پھر ان 7 نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی عبادت کرنی شروع کی۔ لگائی بجھائی کرنے والے ہر جگہ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو رہتے ہیں بڑے درباروں میں جو اسی لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ کچھ ملے اور دربار میں حاضری کا موقع ملے۔ تو ایسے چغل خور بھی تھے، بادشاہ تک بات پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان 7 کو بلایا۔ اب جب یہ 7 اس کے سامنے آئے تو یہ معمولی خاندان کے اور معمولی گھروں کے بچے نہیں تھے، بڑے بڑے وزیروں کے، عہدے داروں کے اور منصب داروں کے بچے تھے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا، معلوم کیا تو پتہ چلا یہ فلاں وزیر کا لڑکا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اس کے حکومت کے جو ارکان، جو ممبران تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں۔ بادشاہ نے ان سے سوال کیا۔ اب بادشاہ ہے، ظالم ہے، اس کے یہاں اس کے دین سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی سزا موت ہے، یہ بچے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو میرے دوستو، ایمان جب دل میں آتا ہے تو بلا کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جرأت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن ان کے اس حوصلے کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دی۔ اب بادشاہ بہت ناراض ہوا، ان سے کہا
کہ ٹھیک ہے تم بڑے خاندان کے بچے ہو، میں تمہیں فوری سزا نہیں دیتا، میں تمہیں چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں، اپنے معاملے پر غور کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اگر اصلاح نہیں کی تو سخت سزا دوں گا۔ اس طرح ان کو چھٹی ملی وہاں سے۔ لیکن یہاں رک کر تھوڑی دیر یہ سوچئے کہ ایمان سے پہلے آدمی کیا ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کیا انقلاب آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے بارہا پڑھا ہے کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات اس کے سامنے رکھے، عصا کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، خون کا معجزہ، میڈک کا معجزہ، ٹڈی کا معجزہ، سیلاب اور طوفان کا معجزہ، یہ سارے معجزات رکھے۔ لیکن فرعون کے درباریوں نے اسے سمجھایا یہ تو جادو ہے، اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو بلاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروا دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کر لو، اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے اپنی پوری بادشاہت میں اعلان کر دیا، چاروں طرف سے جادوگر آ کر فرعون کے پاس جمع ہو گئے۔ میدان میں اپنے جادو کا مظاہرہ کرنے سے پہلے ان جادوگروں کا حال کیا تھا؟ قرآن کہتا تھا، قرآن کہتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ حضور یہ بتا دیجئے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں معاوضہ ملے گا نا، ہمیں انعام ملے گا نا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ پہلے انعام کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن جب اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ان لوگوں نے میدان میں ڈالی اور وہ سانپ کی شکل میں نظر آنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ گھبراؤ نہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اپنی لاٹھی تو ڈالو زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی، اور جتنے سانپ، کیڑے مکوڑے اور بچھو میدان میں تھے ان سب کو نگلتا چلا گیا وہ اژدہا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا کھیل تو بگڑ گیا، میں نے تو موسیٰ کو شکست دینے کے لیے انہیں جمع کیا تھا اور یہ تو موسیٰ سے شکست کھا گئے، اس نے دھمکایا اور یہ کہا اچھا اب پتا چلا کہ تم لوگوں کے درمیان 60 گانٹھ پہلے سے تھی۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہو، لیکن اس کا مزہ تم کو چکھنا پڑے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اگر داہنا ہاتھ تو بایاں پیر کاٹوں گا، اس طرح کاٹوں گا، اور کھجور کے تنے پر تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ کا رب زیادہ سزا دینے والا ہے یا میں دینے والا ہوں۔ جب فرعون نے یہ بات کہی تو وہ جانتے تھے کہ فرعون کو اس سے روکنے والا کوئی ہے نہیں، لیکن وہی جادوگر جو پہلے یہ کہہ رہے تھے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے انعام ملے گا حضور، لیکن جب ایمان لے آئے اور فرعون نے انہیں ڈرایا، وہ دھمکایا، تو ان لوگوں نے کیا کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرعون جو تیرے دل میں آئے کر لے، یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہی ہے،
ایمان پر ختم ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہو؟ تو ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ طاقت اور قوت اور یہ حوصلہ عطا کرتا ہے۔ تو ان اصحاب کہف کے دلوں میں بھی یہ بات آئی۔ وہ دیکھو گھڑی کہہ رہی ہے کہ روکو ورنہ دوسری تراویح والے جو ہے بیچارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جو رہ گیا ہے، ابھی تو رہ ہی گیا پورا واقعہ، انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرما، اس ماہ مبارک میں ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔